السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ غزوہ احد پر بات چل رہی ہے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قریش کی جانب سے 3000 کا لشکر مدینے کے اوپر چڑھائی کرنے کے ارادے سے نکلا، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ بزرگ اور بڑے صحابہ، تجربہ کار صحابہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر کے مقابلہ کیا جائے، جبکہ نوجوان اور نئے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر کسی میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو چھوڑ کر نوجوان صحابہ کی رائے پر عمل فرمایا، اور آپ نے مدینہ سے باہر نکلنے کی رائے پر عمل کیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب اور اس کی تعبیر، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کی رائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رائے پر عمل نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی۔ بہرحال جمعہ کا دن آیا۔ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھائی مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیے گا کہ پرانے دور میں، ابتدائی دور میں خطبہ بعد میں ہوتا تھا، جیسے آج ہوتا ہے نا، خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر شروعات میں خطبہ بعد میں ہوتا تھا، نماز پہلے ہوتی تھی۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ مدینہ کے اندر قحط پڑا اور خطبہ ہو رہا تھا، نماز ہو چکی تھی، تو کچھ لوگ جو منافق تھے وہ اٹھ کر، کیونکہ بازار کے اندر کوئی آواز لگانے والا یا سودا بیچتا ہوا، کچھ اناج وغیرہ بیچتا ہوا، تو جو منافق تھے وہ اٹھ کر چلے گئے خطبہ چھوڑ کر۔ ان کو جاتا ہوا دیکھ کر کچھ صحابہ جو نئے تھے، نوجوان تھے، ان کو یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارا اناج خرید لیں اور ہمیں اور ہمارے بیوی بچوں کو پریشانی ہو، تو وہ لوگ اس جلدی میں کچھ اٹھ کر کے چلے گئے، کچھ نوجوان صحابہ۔ اس پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس طریقے کو اختیار فرمایا کہ خطبہ پھر پہلے ہوتا تھا، نماز بعد میں ہوتی تھی۔ یہ تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر ہی آئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر جہاد کے فضائل بیان فرمائے، جہاد کی حقیقت کو بیان فرمایا، اور صحابہ کرام کو خوب جوش دلایا۔ جمعہ کے دن اس خطبے سے فارغ ہونے کے بعد عصر کی نماز باجماعت مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام نے پڑھی، تیاری ہو چکی تھی، اور عصر کے بعد صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مدینہ منورہ سے جنگ کے ارادے سے، جہاد کے ارادے سے باہر نکلے۔ یہ 11 شوال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا۔ 1000 کا لشکر اور سامنے 3000 کا لشکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے کوچ فرمایا، اور مدینہ سے نکلنے کے بعد ایک جگہ آتی ہے شیخین کے نام سے، وہاں پہنچ کر آپ نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا، اور جو کم عمر بچے تھے یا چھوٹی عمر کے لڑکے تھے، 15 سال سے کم، ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام شیخین سے واپس فرما دیا۔ پھر آپ آگے چلے اور بدر کہہ رہا ہوں، احد کے مقام پر پہنچے۔ غزوہ، یہ احد پہاڑ ہے، یہاں پر غزوہ ہونا تھا، کیونکہ اس میدان میں احد کے دامن میں یہ لڑائی ہوئی ہے، اس لیے اس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے قریب پہنچے تو یہاں پہنچ کر عبداللہ بن ابی نے اپنی مکاری دکھائی اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کو یہ رائے دی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر کے مقابلہ کیا جائے، آپ نے میری اس رائے کو پسند نہیں کیا، لہٰذا اب ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں یہ لڑائی اور جھگڑا ہے اور فتنہ اور فساد ہے، میں تو اس میں ساتھ نہیں دوں گا۔ اور یہ کہہ کر کے واپس ہو گیا، اور اپنے 300 لوگوں کو، جو منافق تھے، 300 منافق تھے، آپ اندازہ لگائیں 1000 میں 300 منافق نکلے، ان لوگوں نے بھی عبداللہ بن ابی کا ساتھ دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو وہیں سے واپس چھوڑ کر اکیلے یہ لوگ آ گئے۔
اب نوعیت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر تھا وہ 3000 کے مقابلے میں 700 رہ گیا۔ ان 700 کے اندر صرف 100 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے جنگی لباس پہن رکھے تھے، 100 زیریں تھیں بس۔ ان کے پاس 2 گھوڑے تھے، اور ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تدبیر اختیار فرمائی، اور احد کو پیچھے رکھا لشکر کے، مدینہ کو سامنے رکھا، اور وہاں پر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ جو تیر انداز تھے ان کو تیر دیے، کمان دیے، اور وہاں پر اس دستے کو بٹھا دیا، اور عبداللہ بن جبیر ان کو اس دستے کا امیر مقرر فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کئی الفاظ کے اندر ان کو تاکید فرمائی کہ دیکھو، چاہے تم ہمیں کفار کے اوپر غالب ہوتے ہوئے دیکھو تب بھی نیچے نہ اترنا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے آپ نے فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ کفار ہماری تکہ بوٹی کر رہے ہوں، ہمیں مار رہے ہوں، تب بھی ہمیں بچانے کے لیے نیچے نہ اترنا۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ ہم مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر غلبہ دے دیا، تب بھی تم مال غنیمت لوٹنے نیچے مت اترنا۔ اور بعض الفاظ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ آسمان سے جو ہے وہ پرندے آ کر ہمارے گوشت نوچنے لگ جائیں تب بھی ہمیں بچانے کے لیے نیچے نہ اترنا۔ بہرحال یہ جو 50 صحابہ تھے اس کے اندر کچھ نوجوان بھی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یا تو ان کو یاد نہ رہی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا یہ مطلب کچھ اور سمجھے، جس کے نتیجے میں یہ جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی وہاں سے اتر گئے، اور اس اترنے کے نتیجے ہی میں مسلمانوں کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پر میں بعد میں آؤں گا۔ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو 50 لوگوں کو یہاں پر اوپر بٹھا دیا، اور ان کو یہ حکم تھا کہ تاک کر کافروں کے اوپر تیر پھینکنا، اور جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہ اترنا۔ بہرحال یہ وہاں بیٹھ گئے۔ اس موقع پر جب صفیں لگائی جا رہی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی۔ آپ نے آواز لگائی کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ تو کہتے ہیں کہ بہت سارے ہاتھ اس تلوار کو لینے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اللہ کے رسول نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، کسی کو نہیں دی۔ ایک صحابی کا نام آتا ہے، انصاری صحابی ہیں، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ آپ فرمائیں اس تلوار کا حق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ اس تلوار سے اللہ کے دشمنوں پر اتنا وار کرے کہ یہ تلوار وار کرنے کے بار بار وار کرنے کی کثرت سے یہ تلوار خم ہو جائے، ٹیڑھی ہو جائے، اس کے اندر خم آ جائے، اتنا اس کو چلائے کہ یہ تلوار جو ہے یہ سیدھی سے ٹیڑھی ہو جائے۔ تو ابو دجانہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تلوار میں اس کے حق سمیت لیتا ہوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا ہو کیا بات ہو، آپ نے یہ تلوار ابو دجانہ کو دے دی، اور پھر وہ اس تلوار سے لڑتے رہے، اور واقعی انہوں نے اس تلوار کو ٹیڑھا کر دیا مار کے۔ اچھا جی، جب یہ میں نے آپ کو بتایا نا عربوں کے اندر لڑائی کا ایک طریقہ یہ تھا کہ پہلے 1 by 1 لڑائی ہوتی تھی، 1 to 1 لڑائی ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر جو ہے میدان جہاد گرم ہوتا تھا، ایک دم گتھم گتھا ہو جاتے تھے۔ تو ہوا یہ کہ سب سے پہلے ایک شخص آیا ابو عامر کے نام سے۔ یہ جو ابو عامر ہے یہ مدینہ کے اندر پہلے کوئی بہت بڑا راہب سمجھا جاتا تھا، بہت بڑا متقی پرہیزگار عالم سمجھا جاتا تھا، اور مدینہ والے اس کو بڑا سمجھتے تھے، افضل سمجھتے تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے ہیں تو یہ جل بن کر واپس جو ہے وہ چلا گیا مدینہ، مکہ چلا گیا مدینہ چھوڑ کر۔ تو یہ نکل کر کے آیا اور اس نے للکارا، اور للکار کر اس نے کہا کہ اے مدینہ کے لوگوں، اے اوس والو، اے خزرج والو، اوپر والا اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے، مجھے پہچانو میں ہوں ابو عامر۔ تو پلٹ کر اوس اور خزرجوں نے یہ کہا اس سے کہ اللہ تعالیٰ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا نہ فرمائے، اور اللہ کے دشمن تو یہاں سے نامراد ہو کر کے لوٹے۔ تو یہ واپس آیا، للکارا تو تھا اس نے لیکن کچھ نہیں ملا اس کو، واپس گیا، اور واپس جا کر مشرکین مکہ کے خیمے میں جا کر کے کہتا ہے کہ اب میری پہلے جیسی عزت نہ رہی، مدینے والوں میں پہلے جیسا میرا مقام نہ رہا۔ بہرحال طلحہ بن طلحہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے للکارا کہ ہے کوئی میرے مقابلے کا؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت حمزہ آئے اور انہوں نے ایک وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا، واپس چلے گئے۔ پھر ایک شخص آیا، سعد بن طلحہ یا عثمان بن طلحہ، وہ آیا اور اس نے للکارا، تو حضرت علی آئے اور ان سے مقابلہ ہوا، انہوں نے بھی اس کو کام تمام کر دیا۔ 1 to 1 کرتے کرتے 22 لوگ ایک ایک کر کے مشرکین مکہ کی جانب سے آتے رہے، اور ادھر سے حضرت حمزہ، حضرت علی اور کچھ صحابہ اکرام آتے رہے، اور 22 لوگ مشرکین مکہ کے ایک ایک کر کے مارے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں کوئی نہ گیا، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ جب یہ لوگ ایک ایک کر کے 22 مارے گئے، اب آپ اندازہ لگائیں
کہ کفار کا، مشرکین مکہ کا مورل کیسے ڈاؤن ہوا ہوگا۔ بدر کے حالات انہوں نے سنے تھے، بدر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا، اس سے بھی ڈرے ہوئے تھے، اور اس طریقے سے ایک ایک کر کے مارا جانا ان کے اوپر مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی، اور اوپر سے جب میدان جہاد گرم ہوا ہے اور گتم گتھا کی لڑائی ہوئی ہے تو اوپر سے صحابہ کرام نے پھر تیر چلانے شروع کر دیے۔ اچھا جی، مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا میدان، اور اچھی خاصی جو ہے بری حالت ہو گئی دین کی، مشرکین مکہ کی گد بنا کر کے رکھ دی۔ حال یہ ہوا کہ یہ لوگ بھاگنے لگے، لڑتے لڑتے مشرکین مکہ بھاگنے لگے، اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ کچھ مسلمانوں نے ان کا مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا، تو وہ جو 50 لوگوں کا دستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی عمارت میں اوپر بٹھایا تھا، ان لوگوں نے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر نے کہا بھی کہ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ یہاں سے کسی بھی صورت میں نہ اترنا، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ کے ختم ہونے تک کا فرمایا تھا، جنگ تو ختم ہو گئی، دیکھو کفار بھاگ رہے ہیں، دیکھو مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے، لہٰذا اب ہم نیچے اترتے۔ ان کے کئی بار منع کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ نیچے اتر گئے۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھ 9 یا 10 ساتھی رہ گئے تھے اوپر، باقی کے 39-40 لوگ جو ہیں وہ نیچے اتر گئے تھے۔ جب یہ لوگ نیچے اترے اور مال غنیمت لوٹنے لگے، تو وہ جو حصہ تھا جس پہاڑی کے اوپر یہ لوگ بیٹھ کر کے تیر اندازی کر رہے تھے، اور اس تیر اندازی کی وجہ ہی سے بہت معاملہ جو ہے وہ قابو کیا ہوا تھا، ورنہ یہ 3000 تھے، ان کو کنٹرول کرنا کیسے مشکل تھا۔ نیچے تو 650 لڑ رہے تھے، 700 میں سے 50 اوپر بیٹھے ہوئے تھے، نیچے صرف 650 تھے۔ تو لہٰذا خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے اس جگہ کو تاک لیا کہ وہاں پر جو ہے جگہ خالی ہو چکی ہے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا مشرکین مکہ کے اپنے لشکر میں سے، اور پیچھے سے جا کر کے اس پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے۔ پروجیکٹر وغیرہ ہوتا ہے یا اس کے نقشے ہوتے ہیں نا، تو میں آپ کو باقاعدہ اسٹک سے دکھاتا، یہ نقشہ ایسا، یہ جگہ تھی، یہ پہاڑی تھی، بڑا مزہ آتا ہے اس طرح سے پڑھنے میں، باقاعدہ نقشے سامنے رکھے ہوئے ہوں اور ان نقشوں کو سامنے رکھ کر کے سکھایا جائے۔ کبھی انشاءاللہ موقع لگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ خالد بن ولید ادھر چلے گئے، اور عبداللہ بن جبیر نے دیکھ لیا کہ خالد بن ولید آ رہے ہیں، تو ان کا اور ان کا آپس میں جو ہے وہ شروع ہو گیا معاملہ۔ لیکن عبداللہ بن جبیر اور ان کے جو 9-10 ساتھی تھے وہ خالد بن ولید کا مقابلہ نہ کر سکے، بالآخر شہید ہو گئے۔ اور خالد بن ولید نے پھر وہ جگہ سنبھال لی، اور وہاں سے جب مسلمان تیر اندازی کر رہے تھے تو مسلمانوں کے حق میں تھا میدان۔ اب خالد بن ولید اور ان کے کچھ لوگوں نے اوپر سے تیر اندازی کرنی شروع کر دی، لہٰذا میدان بالکل پلٹ گیا، حالات بالکل بدل گئے، اور مسلمان جو کفار کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور مال غنیمت لوٹ رہے تھے، اب حالات یہ ہوئے کہ اوپر سے بے تحاشا تیر برسے اور مسلمانوں کا جو ہے پھر قتل عام شروع ہوا ہے۔ سب سے پہلے ذکر آتا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لڑتے لڑتے شہید ہوئے، اور ان کی لاش کو فرشتوں کے ذریعے سے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے پوچھوایا تھا کہ یہ معاملہ ہوا اس کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا فرشتوں کے ذریعے سے، ایسی کیا وجہ تھی؟ تو ان کی بیوی نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ تھے، رات انہوں نے میرے ساتھ ملاقات کی، صحبت کی، اور ابھی یہ غسل کرنے جا رہے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ جنگ کے اندر کا اعلان سن لیا، اور اس اعلان پر یہ تاب نہ لا سکے، اتنا بھی انتظار نہ کر سکے میں لا غسل تو کر لوں، تو لہٰذا غسل کیے بغیر جلد بازی میں میدان جہاد کی طرف چلے گئے۔ اب ان کو غسل کی ضرورت تھی، اور جو شہید ہوتا ہے اس کو غسل نہیں دیا جاتا، بغیر غسل بغیر کفن ہی اس کو جو ہے دفن کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں نے، آسمان کے فرشتوں نے غسل دیا ہے، اتنا بڑا ان کا مقام ہے، غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے پھر ان کو۔ حضرت حنظلہ کے بعد دوسرا نمبر آیا حضرت مصعب بن عمیر کا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے بھی جانثار کی، اور لڑتے لڑتے یہ بھی شہید ہوئے۔ اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ مصعب بن عمیر جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، ان کا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتا جلتا تھا، لہٰذا جب یہ ان کا انتقال ہوا تو بہت سارے مشرکین مکہ نے یہ سمجھا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور ان لوگوں نے شور مچا دیا محمد قتل ہو گئے، محمد قتل ہو گئے۔ اس خبر کے پھیلنے سے، اس افواہ کے پھیلنے سے مسلمانوں کے حالات جو تھے نا وہ ایک دم بدل گئے، ہاتھ پیر شل ہو گئے، ہمت ٹوٹ گئی، جیسے کہ ہاتھ پیروں میں جان نہ ہو۔ لہٰذا اس سے فائدہ اٹھا کر مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا پھر قتل عام شروع کر دیا افواہ پھیلنے کی وجہ سے۔ مسلمانوں کے اندر بہت برے حالات ہوئے، اور لڑتے لڑتے جو ہے پھر بہت سارے مسلمانوں کا اس کے اندر قتل عام ہوا، 70 کے قریب صحابہ کرام اس کے اندر مارے گئے، اور ایک ایک کر کے میں انشاءاللہ تقریباً آج تو وقت پورا ہو گیا، اگلی نشست کے اندر کل کے اندر میں اس کی وضاحت کروں گا کہ وہ صحابہ کرام جو ایک ایک کر کے پھر اس کے اندر مارے گئے،
قابل ذکر نام ہے حضرت انس بن نضر، حضرت حمزہ، حضرت سعد بن ربی، حضرت عبداللہ بن جحش. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو ایک ایک کر کے اس بدر کے اندر، اس احد کے غزوے کے اندر مارے گئے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دندان مبارک ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے. ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی آنکھ جو ہے وہ نکل گئی، آنکھ جو ہے باہر آ گئی. قتادہ بن نعمان ان کا نام آتا ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں اگلی نشست کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا. اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں سے اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان مضبوط فرمائے، ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.